اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کوئی مشکل، کوئی حاجت یا کسی بھی مقصد میں کامیابی چاہیے تو سورہ حامیم سجدہ کا یہ عمل 7 دن تک کر لیں۔ انشاءاللہ وہ پرابلم، وہ حاجت کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اسپیسیفکلی میں اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کروں گا۔ ہر انسان کی نیڈز ڈیفرنٹ ہیں، ہر انسان کی وشز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ کسی کو دولت ہی چاہیے، کسی کو اور بہت سارے مسائل ہیں۔ کسی بھی مقصد کے لیے آپ اسے کر سکتے ہیں، جو بھی حاجت آپ کے ذہن میں ہو۔ سے ریلیٹڈ پریشان، اور خاص طور پہ یہ جو عمل آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، پریویس جو میں نے وظائف آپ کو بتائے، میں ان لوگوں کے لیے نہیں کہہ رہا کہ جو لوگ آلریڈی کر رہے ہیں اور انہیں بہت اچھے رزلٹ ملے ہیں اور میں نے کہا کہ وہ اسی کو کنٹینیو رکھیں، وہ لوگ اسی کو کنٹینیو رکھیں۔ یہ عمل سورہ حامیم سجدہ کا، یہ جو عمل ہے، یہ اس وجہ سے بنانے کی ضرورت پیش آئی ان دوستوں کے لیے جن لوگوں کو ریزلٹس پہلے کے وظائف میں کچھ شاید نہیں ملے۔ تو مشکل مسئلہ، پیچیدہ مسئلہ، ایسا جو آپ کو امپاسبل لگ رہا ہے، تو ایسے امپاسبل مقصد کے لیے، حاجت کے لیے، مشکل کے لیے آپ اس عمل کو پرفارم کریں تو انشاءاللہ 7 دن، 7 days، صرف 7 دن اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے حکم سے وہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو حل فرما دیں گے۔ اچھا، یہ 7 بار جو سورہ حامیم سجدہ پڑھنی ہے، یہ آپ نے پڑھنے کس وقت ہے، یہ اور کس طرح سے یہ بتا دیتے ہیں۔ میں نے ڈیوریشن بتا دیا کہ 7 days آپ اس عمل کو کریں گے، 7 days۔ اور دوسرا میں نے ابھی آپ بتانا ہے کہ جناب اس کو کریں گے کس وقت۔ اس کو آپ فجر کی نماز کے بعد کریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، فجر کی نماز کے پڑھنے کے بعد آپ نے 7 بار ہی درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 7 بار سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کرنی ہے، اور پھر 7 بار درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ اس کے درمیان میں آپ اپنی مقصد کے لیے دعا بھی کریں گے۔ اوبیسلی شروع کرنے سے پہلے بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے اور اینڈ پہ بھی آپ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ 7 دن آپ یہ عمل کریں اس مقصد کے لیے جو آپ کو اس وقت بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہا ہے۔ انشاءاللہ وہ حاجت، وہ ضرورت، وہ مشکل، وہ مسئلہ 7 دن میں اللہ کے حکم سے حل ہو جائے گا۔ ایک عرض کرتا ہوں کہ جس وقت آپ سے کوئی بات کسی بھی ایکسپیرینس کے حوالے سے ہی شیئر کی جاتی ہے، کسی بزرگ نے، کسی اللہ کے ولی نے یہ اس طرح سے عمل کسی اپنے مریدین کو دیا ہوگا، اس سے رزلٹ ملے ہوں گے، شاید ہم نے دیا ہوگا کہ لوگوں کو، تو وہ قرآن کی صورت وہ پڑھنے کے لیے آپ کو بتائی۔ اور اب اگر آپ کوئی عمل کرتے ہیں اور یہ سوچ آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ چلیں جی کر لیتے ہیں، شاید رزلٹ مل جائے، جہاں پہ آپ نے یہ بات سوچی if اینڈ بٹس کی، وہاں پر اس کے اثرات ختم ہو گئے۔ آپ نے صرف اور صرف یہ کرنا ہے کہ جناب یہ یقین رکھیں کہ آپ کوئی غلط چیز نہیں آپ کو پڑھنے کے لیے بتائی جا رہی۔ قرآن کی سورہ ہے، قرآن کی آیت ہیں، اور قرآن تو ایک حرف کا 70 گنا اس وقت ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ ملٹیپل ثواب سمیٹ رہے ہیں جب آپ کسی بھی سورت کو پڑھتے ہیں، کسی آیت کو پڑھتے ہیں۔ اور قرآن تو مطلب اس کا رمضان میں تو اس کی کتنی فضیلتیں ہیں، اگر نیکیاں سمیٹنی ہیں تو قرآن کی تلاوت سے بہترین اور کیا عمل ہو سکتا ہے اس وقت، اضافی جو نفلی عبادات آپ کرتے ہیں۔ تو اس میں کنجوسی نہیں۔ دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جناب دیکھیے، لیکچر دینا، کسی کو سمجھانا، یہ چیزیں بہت آسان ہے۔ پریکٹیکلی جس پر مصیبت یا پریشانی یا کوئی وقت برا گزر رہا ہوتا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس کا ذہن کام کر نہیں رہا ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کا دور یہ چلتا ہے کہ ہم لوگ جو بھی تھوڑی علم کی بات شیئر کرتے ہیں، میں تو طالب علم ہوں، میں تو علامہ، عالم یا کوئی بہت بڑی توپ چیز اپنے آپ کو ڈکلیئر نہیں کرتا، ناچیز بندہ، عاجز آدمی، کچھ بھی نہیں ہے پلے۔ لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ جب مشکل اور پریشانی میں جو شخص گرفتار ہوتا ہے نا، وہ اس کی فیلنگ کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ بہت اچھے کپڑے پہن کے بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والے ہم جیسے کوئی جو مبلغ، مفسر، یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں سو کالڈ عالم فاضل بن کے، ان کو احساس نہیں ہوتا
کہ اس بندے کی فیلنگ کیسی ہوتی ہیں جو اس وقت جو پرابلم فیس کر رہا ہے، خاص طور پہ رزق کے معاملات۔ وہ شعر ہے نا جی، تجھے احساس ہی کب ہے کسی کے درد کا داغ، آنکھ سے دل میں اتر جائے تو کیا ہوتا ہے۔ کہ اسی کو فیل ہو رہا ہوتا ہے جو اس وقت بے روزگار ہوتا ہے، رمضان چل رہا ہوتا ہے اور اس کے پاس کوئی انتظام نہیں ہوتا، اور ہم بہت ساری چیزیں کر سکنے کے باوجود کر نہیں پا رہے ہوتے یا تک پہنچ بھی نہیں پا رہے ہوتے، اور وہ لوگ شاید اس چیز کا اظہار بھی کسی سے نہیں کر پا رہے ہوتے۔ ایسے بھی لوگ یہاں معاشرے میں موجود ہیں۔ تو بس آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ اس ماہ کے اندر اگر آپ کی کچھ گنجائش سے زیادہ چیز ہے تو وہ اپنے ان لوگوں کو، ان دوستوں، رشتہ داروں، بہن بھائیوں کو ڈھونڈ کر خاموشی کے ساتھ اس طرح دیں کہ اس ہاتھ سے دیں تو اس کو پتہ نہ چلے۔ کوشش کریں۔ یہ جو طریقہ کار آج کل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ ویوز، کہا جاتا ہے جی کہ ہم یہ ترغیب دلانے کے لیے کر رہے ہیں کہ ویڈیو بنا رہے ہیں، کسی شخص کو کچھ راشن دے رہے ہیں یا کچھ چیز بانٹ رہے ہیں، اس کی عزت نفس مجروح کر رہے ہیں۔ اللہ کو بھی آپ نے جواب دینا ہے۔ اللہ نے دینے کا طریقہ یہ بتایا کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ آپ وہ ویڈیوز جو ہے اپلوڈ کر کے اس کے اوپر فنانس جنریٹ کر رہے ہیں، اپنی فیم بڑھا رہے ہیں، اور اس شخص کو جس کا شاید کسی تیسرے آدمی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے گھر میں کچھ ہے یا نہیں ہے، لیکن جس وقت اس نے آپ سے راشن وصول کیا، وہ پورے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے ارد گرد کے علاقوں میں پوائنٹ آؤٹ ہو گیا کہ یار یہ وہ غریب آدمی ہے جو راشن کی لائن میں کھڑا تھا۔ تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، التجا ہے میری، کہ آپ جیسے آپ خود یہ توقع رکھتے ہیں نا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے، تو تھوڑا سا آپ پر یہ فرض ہے کہ جو لوگ صاحب ثروت ہیں یا پیسے والے ہیں کہ آپ بھی تھوڑا اللہ کی مخلوق پہ رحم فرمائے۔ جس طرح آپ کی عزت ہے اسی طرح دوسروں کی بھی عزت ہے۔ یہ لیم ایکسکیوز ہے، میں اس ایکسکیوز کو نہیں مانتا کہ جی ہم ویڈیوز اس لیے بناتے ہیں کسی کو کچھ دیتے ہوئے یا ہیلپنگ ہینڈ یا ہیلپ کرتے ہوئے، مدد کرتے ہوئے کسی کو، کہ جناب اس سے جو ہے وہ ترغیب ملے گی۔ میرے دوست، آپ کی ترغیب تو اپنی جگہ پر رہ گئی، لیکن اس شخص کی زندگی وہ آپ نے تکلیف دہ بنا دیا انتہائی، جو اپنی مجبوری کی وجہ سے اس ویڈیو کیمرے کے سامنے تو کھڑا ہو گیا کہ اس کے بچے گھر میں بھوکے تھے، لیکن اس کی عزت کا آپ نے فالودہ نکال دیا۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، ایک پبلک سروس میسج سمجھ کے، کہ جناب یہ میں نے کچھ دنوں سے یہ چیز دیکھی ہے، مجھے خود بہت اس چیز پہ ہرٹ ہوا ہوں میں، تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے، اللہ کے حبیب نے جو فرمایا ہے کہ آپ جب نیکی کریں اور ہیلپ کریں یا مدد کریں تو آپ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے کو بھی پتہ نہ چلے، تو تشہیر نہ کیا کریں۔ یہ ایک میسج ہے۔ ویڈیو لائک کمنٹ کر دیجیے گا، اگر بات پسند آئی تو شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی میسج پہنچے، شاید کسی کو ہماری ویڈیو یا ہماری بات سن کر کچھ عقل آ جائے۔ اگر کسی مسئلے کے لیے خصوصی دعاؤں میں آنا چاہتے ہیں، دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے ہیں، تو یہ اب تاکراتیں آ رہی ہیں، انشاءاللہ دعا کریں گے۔ آپ وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیجیے، اور یا پھر اسٹریٹ اوے واٹس ایپ پر آ کر پرسنلی بتا دیجیے۔ یہ سب واٹس ایپ پہ جب آپ آتے ہیں اور کال اٹینڈ فرض کریں نہیں ہو پا رہی ہوتی، تو آپ اپنا مسئلہ وائس کر کے یا ٹیکسٹ کر کے بھی تو بتا سکتے ہیں، تاکہ اس کو رسپونڈ کیا جائے۔ اس رسپونڈ کرنے میں 1 سے 2-3 لگ جاتے ہیں، 3 دن، کیونکہ میں خود سے کرنے والا بندہ ہوں، میری کوئی ٹیم نہیں ہے، میں کوئی اتنا بڑا توپ قسم کا یوٹیوبر نہیں ہوں کہ جناب میرا پورا ایک سٹاف ہو، کرو ہو۔ میں خود ہی پڑھتا ہوں، خود ہی دیکھتا ہوں۔ ایک آدمی اس عمر میں اپنے گھر کے حالات، معاملات، اپنی عبادات کے ساتھ اگر 1,000 500 کمنٹس جو ہے ان کے جواب دینے پڑ جائے تو بندے سے مس ہو جاتی ہیں، کئی چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے 1 سے 2 دن میں اگر آپ کے کسی بھی میسج کا رپلائی نہ آ رہا ہو تو آپ اس کو ریپیٹ کر دیں میسج کو، تاکہ آپ کو پھر رسپانس مل جائے۔ آئی ہوپ کہ میسج کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اور خاص طور پہ بہت تھینکفل ہوں میں UK، USA، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا سے جو میرے دوست مجھ سے مسلسل رابطے میں ہیں اور رہنمائی لیتے رہتے ہیں۔ میں کسی قابل تو نہیں ہوں، لیکن میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ رابطہ کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائے، آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد اور بے گھروں کو اپنا ذاتی گھر عطا فرمائے، اور اپنے گھر میں جانے کی، روضہ رسول اللہ پہ حاضری کی توفیق عطا فرما دے۔ جو بھی دل میں خواہش رکھتے ہیں تو آمین بول دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اگر زندگی رہی تو۔ اللہ حافظ۔